کہنا تین ہوں سنانا نون ہوں۔ اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو ہر قیمت پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ آئین کے تابع ہیں، اور وہ کوشش کریں کہ آئین 90 دن کے اندر کروائیں۔ اگر الیکشن فروری میں ہوگا تو وہ ایک بہت کنٹروورشل الیکشن ہوگا، اس لیے میری ذاتی رائے میں وہی آئین جو ہے، وہی آئین جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے تابع ہوں، وہ آئین چاہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو۔ تو اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے یا 7 نومبر تک ہونا چاہیے۔ تو اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں آئین کی مکمل طور پہ تابع نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لگے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آئین کی تابعداری کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ 2023 یا 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں وہی نہ ہو جائے جو 2018 میں ہوا تھا۔ جب نواز شریف صاحب کی گفتگو اور اس میں تبدیلیاں اور اس میں قلابازیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے فصلی بٹیروں کے خلاف بڑا ایک پوزیشن لی ہے، اور کل انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں میں انہوں نے راجہ ریاض کو دوبارہ اپنی جماعت میں شامل کیا ہے، بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کی ان کی اصولی سیاست ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ مجھے تو اس بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ جب 2013 میں جب وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو ماضی میں ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے۔ پھر 2018 میں بھی اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دی۔ اس وقت بھی میں آپ نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو بہت سے ترجمان ہیں، خاص طور پہ جو ان کی ایک پنجاب کی ترجمان ہے، جو ان کی پنجاب کی پارٹی کی سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھی ان کی مذمت کر چکی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی زبان بولتے ہیں، اور آج وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کرتے رہے ہیں، تو لیکن میرا اس میں ذرا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ چلے ہم سنتے ہیں پہلے ذرا صاحب، پہلے ہم بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ہم سنتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو کل جو گلے لگایا نواز شریف صاحب نے، ان کی کیا رائے رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے؟ بڑا زبردست تجربہ ہے آپ کا، یہ راجہ ریاض صاحب کیا بہت جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرا جو اس معاملے پہ جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں یہ کبھی موقف نہیں بدلتے، یہ وفاداری نہیں بدلتے۔ ان کی اصل وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے کہنے پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں یا پارٹی تبدیل کرتے ہیں، ان کی وفاداری وہیں پہ آئے۔ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے تو کہ آج راجہ ریاض اور نواز شریف کی وفاداری ایک ہو گئی نا پھر؟ نہیں، میری ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں اپنا جملہ مکمل کرنے کی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف جوائن کی، انہی کے کہنے پہ اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور اب مسلم لیگ نون میں چلے گئے، تو ان کی تو وفاداری ایک ہی جگہ پہ ہے۔ لیکن جو یہ پارٹیاں ہیں، خواہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا موقف چینج کر لیتی ہے، اپنا نعرہ تبدیل کر لیتی ہے، اپنا کردار بدل لیتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں یہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتے، لیکن جو راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی ہمیشہ ایک ہی پارٹی ہے، وہ کل جس پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اس پارٹی کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ایک بے چینی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو کے اندر، آج بھی انہوں نے بات کی۔ پہلے تو خیر وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جنرل مطالبہ کر رہے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ آج میں مسلم لیگ نون سے دراصل میں چاہتا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے، تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم لیگ نون سے وہ کیسے مانگ رہے ہیں، کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کی بے چینی اور جو اضطراب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بے چینی اور اضطراب کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی میں جس پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ جس پارٹی کے کہنے پہ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں، پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں، وہ پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا، آپ یا تو مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے۔ تو
ساؤتھ پنجاب کے کچھ سیاستدان اور بلوچستان کے کچھ سیاستدان جن سے میری خود بات ہوئی ہے اور میں نے باقاعدہ ان سے تصدیق کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور ہم پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر ہمیں حکم ہوا کہ ابھی ہم نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں یا آپ پرویز خٹک کے ساتھ چلے جائیں، آپ پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بات جب بلاول صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، لیکن وہ نام مسلم لیگ نون کا لے رہے ہیں، میں لیکن نون دراصل لیگ ان سے کا کہہ رہا ہوں، اشارہ آج کسی انہوں اور نے طرف ہے۔ صراحتاً مسلم لیگ نون کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ورنہ میں ان کا نام لیتا، مگر میں مسلم لیگ نون سے کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ آج آپ نے سنا نا، ابھی ہم نے سنا ہے ابھی، کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم آفس میں بیٹھا ہوا ہے، یا مسلم لیگ نون کا بندہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سربراہ ہے اس کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو دیکھیں نا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ کسی کو رہے ہیں، سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تین ہوں سنانا نون ہوں، تو وہ اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں لیکن سنا وہ اپنی بہو کو رہے ہیں، تو جو بہو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کون ہے بہو؟ تو الیکشن ہو رہے فیبرری میں، اب الیکشنز کے اب آپ کی لیٹسٹ کیا اس سلسلے میں اندازہ ہے؟ دیکھیں، الیکشن فروری میں تو نہیں ہونا چاہیے، الیکشن تو نومبر کے فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا یہ تقاضا ہے، آرٹیکل 224 کا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر ہو۔ اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو ہر قیمت پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ آئین کے تابع ہیں، اور وہ کوشش کریں کہ آئین 90 دن کے اندر کروائیں۔ اگر الیکشن فروری میں ہوگا تو وہ ایک بہت کنٹروورشل الیکشن ہوگا، اس لیے میری ذاتی رائے میں وہی آئین جو ہے، وہی آئین جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے تابع ہوں، وہ آئین چاہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو، تو اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے یا 7 نومبر تک ہونا چاہیے۔ تو اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں آئین کی مکمل طور پہ تابع نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لگے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آئین کی تابعداری کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اگر الیکشن 6 یا 7 نومبر کے بعد ہوا تو یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا 2018 کا الیکشن تھا، جس کے بارے میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جھرلو پھر گیا یا سلیکٹڈ وزیر اعظم آ گیا، تو اس میں بھی پھر ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے دور کا آغاز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ متحد ہو جاتی ہے، اس کے اندر تقسیم کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، انصاف کی سربلندی ہوتی ہے، آئین کی مکمل تابعداری ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں، آنے والے وقت پہ نگاہ ڈالیں گے۔ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔